جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا فقال أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان بخاری۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی صحت کی حالت میں صدقہ کرو، اور ایسے وقت میں صدقہ کرو جب تمہارے دل میں مال کی محبت ہو، اور دل میں یہ خیال ہو کہ یہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے یوں ہی لٹا دیا جائے، اور مال خرچ کرنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہو، اور یہ بھی ڈر ہو کہ اس صدقہ کرنے کے نتیجے میں بعد میں غریبی کا شکار ہو جاؤں گا، اور بعد میں معلوم نہیں کیا حالات ہوں گے۔ اس وقت صدقہ کرو گے تو وہ بڑا اجر و ثواب والا صدقہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقہ دینے کا دل میں خیال آیا ہے تو اس کو ٹلاؤ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ صدقہ کرنے کو ٹلاتے رہتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت بالکل قریب آ جائے تو اس وقت کچھ وصیت کر جائیں گے کہ مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا مال فلاں کام میں لگا دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، اب تو وہ تمہارا مال رہا ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں کوئی صدقہ کرے یا صدقہ کرنے کی وصیت کرے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا یا کسی کو عطیہ کر دینا، اور اس بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اس صورت میں صرف 1/3 مال کی حد تک صدقہ نافذ ہوگا، اور باقی 2/3 مال وارثوں کو ملے گا، تقسیم کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ وارثوں کا حق ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنتی اور تعداد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جذبہ اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی جس کی آمدنی 100 روپے ہے اور 1 روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور اس آدمی کے برابر ہے جس کی آمدنی 1,00,000 روپے ہے اور 1,000 روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ 1 روپے دینے والا اپنے اخلاص کی وجہ سے اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اس واسطے گنتی کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، تو پھر اپنی آمدنی کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرو۔